السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہمارا پہلا کویسچن ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے کس خاندان سے تھا؟ آپ کا تعلق قریش کے خاندان بنو تیم کے ساتھ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا شجرہ نسب حضور سے کس پشت پر ملتا ہے؟ آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت پر مرہ پر جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد کا نام عثمان بن عامر اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر بن عامر اور آپ کا لقب ام الخیر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اصل نام قبل از اسلام عبد القعبہ اور بعد از اسلام عبد اللہ اور کنیت ابوبکر تھی۔ ابوبکر کا معنی اور کنیت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ابوبکر کا معنی ہوتا ہے اونٹوں والا۔ اپنے ابتدائی سالوں میں آپ اونٹوں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کی کنیت ابوبکر مشہور ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا پیشہ کیا تھا؟ آپ کپڑوں کے تاجر تھے۔ آپ کا خاندان عہد جاہلیت میں بھی تجارت کے حوالہ سے مشہور تھا۔ صدیق اور عتیق کس خلیفہ راشد کے القابات تھے؟ صدیق اور عتیق حضرت ابوبکر صدیق کے القابات تھے۔ عتیق کے کیا معنی ہے؟ عتیق کے معنی آزاد، یعنی جہنم کی آگ سے بچا ہوا۔ سب سے پہلے واقعے معراج کی تصدیق کرنے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق۔ اسی واقعے کے بعد آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا سارا مال راہ خدا میں پیش کرنے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اسلام کے پہلے امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور کے ساتھ ہجرت کرنے والے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت ابوبکر کا غلام جس نے سفر ہجرت میں سراقہ بن جاشم کو امان نامہ لکھ کر دیا، حضرت عامر بن فہیرہ۔ حضرت ابوبکر کے والد ایمان لائے اور وفات۔ آپ کے والد 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے اور 14 ہجری میں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو جانے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دیا تھا سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے کے۔ حضرت ابوبکر صدیق پیدا ہوئے 573 عیسوی میں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔ ہجرت کے بعد آپ کس جگہ مقیم ہوئے ٹھہرے؟ مقام سخت پر آپ نے قیام کیا۔ مدینہ میں حضرت ابوبکر کے میزبان حضرت خارجہ بن زید تھے۔ اس صحابی کا نام جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں نماز کی امامت سونپی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور کی حیات میں آپ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ ثقیفہ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس ہے، ثقیفہ بنو ساعدہ میں حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والے انصاری صحابی حضرت بشیر بن سعد تھے۔ حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے والے انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ، جنہوں نے ساری زندگی حضرت ابوبکر کی بیعت نہ کی تھی۔ حضرت ابوبکر نے مدینہ میں قاضی مقرر کیا حضرت عمر فاروق کو۔ بیت المال کا انتظام سپرد کیا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو، جو کہ امین الامت کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اپنی جگہ امیر الحجاج مقرر کیا عطاب بن اسید کو، اپنی جگہ امیر حج مقرر کیا۔ خلافت کے لیے حضرت ابو بکر کا نام تجویز کیا حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عمر نے۔ ثانی اثنین کا کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ وہ خلیفہ جن کی 4 پشتوں نے حضور کا زمانہ دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ زکوٰۃ کے منکرین سے جہاد کیا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ آپ کے دور میں جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے والوں سے جنگ۔
اور ان کا خاتمہ طلیحہ اسدی اور سجاہ بنت حارث، یہ دو حضرت ابوبکر کے دور میں انہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جبکہ مسیلمہ کذاب اور اسود انسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر چکے تھے، لیکن ان کا خاتمہ حضرت ابوبکر کے دور میں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال اور 3 ماہ چھوٹے تھے۔ عہد صدیقی کا سب سے بڑا کارنامہ تدوین قرآن مجید ہے۔ حضرت ابوبکر کی اولاد، آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ 3 بیٹے عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد، اور 3 بیٹیاں اسما، عائشہ اور ام کلثوم تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کی مشہور جنگوں کے نام جنگ اجندین، جنگ فراز، جنگ الیس، جنگ بابل، جنگ مزار، جنگ یمامہ اور جنگ سلاسل مشہور ہیں۔ حضرت ابوبکر کے بیماری کے ایام میں نماز کی امامت حضرت عمر فاروق نے سر انجام دی۔ عشرہ مبشرہ میں کتنے افراد نے حضرت ابوبکر کی دعوت پر اسلام قبول کیا؟ 5 عشرہ مبشرہ نے حضرت ابوبکر کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین شامل ہیں۔ حضرت ابوبکر کا نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت ابوبکر نے کس کو جمع و تدوین قرآن کا حکم دیا تھا؟ حضرت زید بن ثابت کو۔ حضرت ابوبکر کی ازواج کے نام، آپ کی 5 ازواج تھیں، جن میں 2 قبل از اسلام ام بکر اور قتیلہ بنت عبد العزہ، یہ 2 انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ قتیلہ بنت عبد العزہ سے حضرت اسما اور عبداللہ پیدا ہوئے تھے۔ تیسری زوجہ محترمہ ام رومان، جن سے حضرت عائشہ اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ چوتھی زوجہ اسما بنت عمیس، جن سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ 5ویں اور آخری زوجہ حبیبہ بنت خارجہ، جس سے ام کلثوم پیدا ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر کا وصال ہوا بروز سوموار 634 عیسوی بمطابق 13 ہجری کو۔ بوقت وصال آپ کی عمر 63 سال تھی اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت 2 سال 3 ماہ اور 11 دن پر محیط ہے۔ کس صحابی نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں مسیلمہ کذاب کے خلاف مشہور جنگ لڑی گئی، جنگ یمامہ، جس میں 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے ہی تدوین قرآن مجید کا خیال آیا اور یہ کام شروع ہوا۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تھے 11 ہجری میں۔ خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے لشکر روانہ کیا لشکر اسامہ کو۔ نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے سلسلہ نسب کی تفصیل ہے کہ کہاں پر جا کر ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ حضرت ابوبکر بن عثمان، قحافہ بن عامر بن عمر بن کعب بن صائد بن تیم بن مرہ۔ اس طرح حضور سے اور حضرت ابوبکر سے سلسلہ نسب 8ویں پشت پر جا کر مرہ سے مل جاتا ہے، اور اگر درمیان میں واسطوں کا ذکر ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے درمیان 6 واسطے درمیان میں آتے ہیں، اور 8ویں پشت پر جا کر دونوں کا سلسلہ نسب مرہ پر جا کر مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔